الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. اللہ کریم قادر مطلق ہیں اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. اس نے عبادت کو پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا اور ہماری تمام کمی بیشیوں کے باوجود وہ غفور الرحیم ہمیں استعداد عطا فرما رہا ہے کہ ہم رکوع سجود اس کے حضور ادا کر رہے ہیں. یقیناً موت ایک تلخ حقیقت ہے. خلق الموت والحیات، قرآن کریم میں موت و حیات کا اکٹھا جب ذکر فرمایا گیا تو موت کو پہلے ارشاد فرمایا گیا اور حیات کو بعد میں ارشاد فرمایا گیا. اس میں بے شمار پہلو پنہاں ہوں گے، لیکن جو بالعموم بات سمجھ آتی ہے کہ ایسی حقیقت ہے کہ جو حیات کے ساتھ جڑی ہے. جو بھی حیات میں ہے وہ حیات میں تو ہے، اب جو اسے پیش آنا ہے وہ موت ہے. انقطاع جو زندگی کا ہے وہ وارد ہونا ہے. اللہ کریم رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت عطا فرمائیں تو موت تمام تلخیوں کے باوجود ایک حضور حق کا سفر ہے. یہاں سے بندہ منتقل ہوگا، ایک مسافت ہے جو منزل بمنزل طے ہو رہی ہے. ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ اللہ کریم نے جنت سے زمین پر اتارے، تو وہ ابتدائی گھر ہے بنی نوع انسان کا. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، جس کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ کریم کا حکم دنیا میں تمہارے پاس آئے گا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کے خلاف جائے گا تو وہ دکھ اٹھائے گا. دنیا کی زندگی میں یہ جو دکھ ہے یقیناً حالات کے جو تغیرات ہیں مختلف پہلو اور مختلف صورتحال سے دوچار کرتے ہیں. یقیناً بہت سارے دکھ انسانی حیات میں جو ہیں وہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہوئے تھے. آج کی زندگی میں سب سے جو کٹھن مرحلہ ہے وہ ضروریات زندگی کی تکمیل ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو کیا ضروریات زندگی ہیں یا پرتعیش زندگی جو ہے وہ مصیبت بن چکی ہے؟ آج کی جو آمدن ہے یا ذرائع آمدن جو ہیں اسے دیکھا جائے، پھر اخراجات کی مد میں جو حصے ضروری ہیں، اب کھانا ہے، بندے نے کھانا پینا ہے، اس کی دوا ہے، اس کا لباس ہے، اس کی رہائش ہے، لیکن ان تمام امور میں اتنا کچھ زائد داخل کر دیا گیا ہے کہ اپنے لیے زندگی جو ہے وہ مصیبت بنا دی گئی. قناعت پسندی جب ہم میں نہ رہی تو زندگی جو ہے وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی شے پوری کی جائے، کون سی شے چھوڑی جائے، کیا رہ گیا ہے اور کیا پورا ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. جتنی زندگی سادہ تھی اتنی بنیادی ضروریات تو تھیں، پوری کرنی تھیں، ضروریات تھیں، لیکن یہ جو جدت کے پہلوؤں میں بے شمار حصے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور المیہ جو ہے وہ یہ ہے اپنی ضرورت نہیں دیکھنی، دوسرے کو سر کرنا ہے کہ اس سے زائد میری جو گنتی یا شمار آئے.
بھلے اس میں خود جتنی تکلیف سے گزرتے رہیں۔ تو جہاں آپ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی سہولت عطا فرماتی ہے۔ اب اس ساری زندگی میں جو بہت بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے اور جب ملک الموت وارد ہوتا ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ پہننا اوڑھنا، یہ ملکیت، یہ نام، یک لحظے ہر شے جو ہے وارثوں کی ہو جاتی ہے، ملکیت بدل جاتی ہے، بڑے بڑے نام اور القاب میت میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ میت کو جو ہے اٹھاؤ، میت کو دفناؤ، وہ القاب کہاں گئے، وہ نام کہاں گئے، وہ پرتعیش زندگی کہاں گئی۔ یک لحظہ جو ہے وہ اتنا حال بدلتا ہے آپ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایمان جو ہے اور ایمان کی جو پختگی ہے اور اس کا راسخ ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ احکامات دین پر عمل کیا جائے۔ جب آپ احکامات دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا سہل رہتی ہے، اس میں نہ تنگی پیدا ہوتی ہے اور نہ تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جانا جو ہے اس کا خوف نہیں بلکہ جانے والا منتظر ہوتا ہے کہ جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا کیا صرف دار دنیا کے معاملات آتے ہیں یا یہ موت کا عمل بھی اس کا حکم ہے؟ تو جسے یہ عظمت نصیب ہوئی، بڑائی نصیب ہوئی، تو اس کی عطا ہے۔ اپنی طرف دیکھیں گے تو یہ شکرانے کے پہلوؤں میں آئے گا کہ جسے شکر کی کیفیت نصیب ہوئی تو وہ تو جانے کے انتظار میں، ہاں رہنا اس نے اس لیے نہیں ہے کہ اسے درکار ہے رہنا اس نے اس لیے ہے کہ میں اور اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں۔ چونکہ زندگی کی جو دعا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، لمبی زندگی کی دعا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور جتنی زندگی ہوگی اتنا عمل کا موقع نصیب ہوگا، اور جب دنیا کی زندگی تمام ہوگی تو اعمال کی جو کتاب ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ یہ جو تحریریں کندھوں پر ہو رہی ہیں، یہ قلم رکھ دیے جائیں گے، کتاب بند ہو جائے گی، رہے گی، کھلے گی بھی، لیکن جو مزید تحریر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ زندگی کی یا لمبی زندگی کی دعا کی جائے، اس میں بنیاد یہی ہے کہ جو سہل اعمال ہیں، امور دینیہ کی جو ادائیگی ہے، اس پر بندہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سکے۔ اور سادہ بات کر لیں تو اللہ کریم کے حکم کی تعمیل کی فرصت مانگی کہ مزید تعمیل نصیب ہو اللہ رب العالمین کے حکم۔ یہ الگ حقیقت ہے۔ جو بھی حکم ہے، دیکھو نا، بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم ترغیب دیتے ہیں عبادات کے لیے، ترغیب دینی چاہیے، نوعمری سے دینی چاہیے، سختی کے پہلو بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ جہاں آپ دعوت دیتے ہیں وہاں بھی جو ترغیبی پہلو ایسا ہے کہ ہر ایک کو عبادت جو ہے جو کمی بیشی کر رہا ہے اس سے بچے، اور دنیا کی زندگی اور اس فرصت سے جو اصل استفادہ ہے اس کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ گامزن و یقیناً ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو ہر عبادت کا جو حکم ہے اس کی ضرورت اور احتیاج کس نسبت ہے؟ جسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے وہ کون ہے؟ جس کے وجود کو تقویت ملتی ہے وہ کون ہے؟ جس کے جذبات پاک اور صاف ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ ضرورت خلق کی طرف ہے، مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں۔ جتنے احکامات دین ہیں آپ آرام سے بیٹھیے، ایک ایک حکم کو لیجئے اور اس پر آپ دھیان دیں، توجہ دیں، اسے سرچ کریں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ کو کوئی ایک حکم ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں حصول جو ہے وہ حکم دینے والے ذات کی طرف آئے۔ سارا حصول جو ہے وہ آپ کو اسی طرف ملے گا جو مخلوق کا پہلو۔
تو جب ہم کسی کی بھی تربیت میں اسے نماز ہی کے لیے اگر کوشش کر رہے ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے میں تعمیل حکم کر رہا ہوں، اس قابل ہو رہے ہو کہ اللہ جل شانہ کی رضا نصیب۔ بڑا فرق ہے دونوں پر۔ تو جو نماز ادا کرتا ہے اسے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں وہ پاکیزگی نصیب ہوتی ہے کہ اسے اور حضور حق نصیب۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسانی وجود کی ضرورت بھی اس میں پوری ہو رہی ہے اور جو ایمانی تقویت ہے وہ بھی نصیب ہو رہی ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے وہ مستفید ہو رہا ہے جو نماز ادا کر رہا ہے۔ میڈیکل سرچ میں چلے جائیں، سوچ سے عمل کا جو انداز ہے اسے دیکھ لیں، یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور جب بات اس زندگی کے اس جو کلی زندگی جو خود زندگی کی قیمتی ہونا ہے اسے دیکھیں گے تو اس کا انقطاع جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اب یہاں جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو میدان سجا ہے، دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلوؤں میں انقطاع آ رہا ہے۔ کسی کا انقطاع اس کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے اور کسی کا انقطاع زندگی کا تسلسل جو ہے نا اسے بھی نہیں چھیڑ رہا۔ اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ تو ظاہری پہلوؤں میں دائرے دنیا سے تو زندگی جو ہے اس کا انقطاع اس پہلو میں ہے کہ وہ برزخ میں تو منتقل ہوئے، دنیا میں تو نہیں نا جی۔ لیکن برزخ کا منتقل ہونا ایسی حیات اللہ نے عطا فرمائی کہ جس میں دوامی پہلو ہے، اور وہی میدان جو کارزار ہے جس میں جو پلٹ رہے ہیں وہ غازی کی ایک کیفیت اور حال میں پلٹ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم شہداء پر جب عطا کی بات فرماتا ہے ساتھ غازیان کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میدان کارزار میں پہنچا، میدان جنگ یا جنگ کی صورتحال میں پہنچا تو ہی موت وارد ہونی۔ فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ حادثہ، یہ ہم حادثہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ ساری دنیا حوادث ہی ہوتی، نظامی حوادث پر مشتمل ہوتا تو یہ اتنا کیسے چل سکتا تھا؟ ایک دن محال تھا، ایک رات محال تھی، رات دن کا ایک دائرہ جو ہے یہ محال تھا۔ جب سے طلوع غروب ہے اگر کوئی پیمائش کمی یا زیادتی کی پیمانے میں کم ترین ہے، جیسے ہم کم ترین کے پہلو میں آتے ہیں کہ انچ سے نیچے آپ آئے، سینٹی میٹر پر آئے، کوئی پیمانہ جو کم ترین ہے اس کے مطابق اگر آپ تغیر سورج یا چاند یا ستاروں میں دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اتنے لاکھوں اور کروڑوں اربوں سال یہ جو طلوع غروب ہو رہا ہے آج تک کیا یہ نظام سلامت رہتا؟ ہر سیارہ ستارہ آپس میں ٹکراتے، یہ نظام شمسی سے لے کر حیات دنیا تک ہر شے جو ہے اجڑ چکی ہوتی، تباہ ہو چکی ہوتی۔ اس کا جو حرکت ہے وہ حرکت ہی اس کو تباہ کر دیتی اگر وہ اپنے جو ضابطے ہیں ان کے مطابق نہ ہو۔ تو حوادث انسانی عقل تو اس کو کہہ سکتی ہے یا دنیا تو کہہ سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا نظام مربوط ہے، ہر چیز طے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جی، کہتے ہیں ہوا کا جھونکا ہے، ہوا کا جھونکا جہاں سے آیا وہاں بھی تو کوئی ہوا نے جگہ پر کی ہوگی، جہاں آیا ہے وہاں پر بھی اس کو جگہ میسر ہوگی۔ ایک نظام ہے جو اللہ جل شانہ کی قدرت کا مظہر بھی، اظہار بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ جو میدان کارزار میں گئے انہی پر جو ہے ملک الموت نے نازل ہونا ہے، وارد ہونا ہے۔ یہ بھی کہا گیا مسلمانوں سے کہ نہ جائیں گے نہ مارے جائیں گے۔ جو شہید ہوئے ان سے متعلق بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، ہم آرام سے گھر بیٹھے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ گئے ہیں جان بوجھ کر ایسی جگہ چلے گئے۔ اور اللہ کریم دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی موت کہاں واقع ہونی۔ تو کوئی گھر بیٹھ رہے، کوئی سفر پر ہو، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک جگہ کا جو رکنا یا بیٹھنا ہے اس میں خواہ کا ایک تغیر پیدا کریں کہ جنہیں نہیں جانا ہی جانا ہے۔ اصول اور ضابطے، اعتدال، اس پر زندگی بسر۔ اب ہمارا عموماً شام کا نکلنا جو ہے وہ معمول ہے زندگی کا، اور اسلامی جو درس ہے اس میں شام کو سمٹنا پسند فرمایا گیا ہے۔ آج ہمارے بچے نکلتے ہی شام کو، تو جب شام کو نکلتے ہیں تو کیا کیا ان کو معاملے پیش آ سکتے ہیں، ان کے واپس پلٹنے تک سارا گھر جو ہے وہ مضطرب رہتا ہے۔ فائدہ تو وہ جو دن ہے، جو روشنی ہے، جو امور کے نپٹانے کو ہے، وہ قرآن نے بیان نہیں فرمائی۔ رات جو ہے وہ راحت کی ہے، آرام کی ہے، اور انسان کی ضرورت ہے آرام۔ تو جتنا بھی دینی جو ضابطہ ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، زندگی میں ٹھہراؤ بھی آئے گا، بہتری بھی آئے گی، خوشی اور مسرت قائم رہے گی۔ اب یہی بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا، اس پر پورا یقین ہو تو پھر میدان کارزار میں جاتے ہوئے کون ہچکچائے کہ میاں گھر میں بیٹھے رہے، آرام دہ بستروں پر بیٹھ رہے تو موت تو والد ہو۔ اگر اللہ کے نام پر نکل گئے، اللہ کے دین کے لیے نکل گئے، ترویج کے لیے نکل گئے، امور دنیا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جسے حکم دیا جا رہا ہے بھلائی بھی اسی کی ہے۔ دنیا کی جتنی زندگی ہے اس کا جتنا عمل ہے، دو پہلوؤں میں سے کسی ایک طرف وہ ضرور ہے، یا صالح ہے یا غیر صالح۔ اسی آیہ کریمہ کا اگلا جو حصہ ہے یہ بات اس میں آئے گی۔ تو یہاں جب بات آتی ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے اس نے موت کی اس پلسرات سے گزرنا ہے، پر موت واقع ہونی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک جانور کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے، موت بجائے خود ذبح ہو جائے گی۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ اور کتابم موجلہ، اور یہ بات اللہ کریم نے لکھ دی ہے، یا لوح محفوظ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ لکھ دی گئی ہے۔ کل بھی مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ذاتی نشست میں، اس نے مجھے کہا کہ ہر شے جو اللہ کی طرف سے ہے یہی ہمارا ایمان ہے، تو یہ جو پھر جو لوگوں سے جو تعلیم یا رہنمائی یا تعاون یا ان کا تعاون، یہ پھر اس کی کیا ضرورت؟ کافی ہے ایک ذہن کا جو خیال ہے یہ اللہ نے وارد فرما دیا، تو جا کر آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ دیکھ لیا، تو یہ کافی ہے۔ میں نے کہا یہ جو وحی الہی کا نزول ہے نا، یہ مقام اللہ کے انبیاء کا ہے۔ انسان، کوئی مطلق انسان جب بات آئے گی نا صرف انسان کی حدوں تک، تو وہ خلق کے اندر تک تو سوچ سکتا ہے، اور کلی اس کی سوچ اس کو جواب نہیں دیتی۔ ذات باری تعالیٰ کی طرف وہ صرف اس حد تک پہنچ سکتا ہے جو بنیاد ہے ایمان کی کہ واحد ذات ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ تک وہ اپنے
سوچ یا اپنے شعور سے پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں، کیونکہ معاملہ ہی سارا جو ہے وہ خلق کی وسعتوں سے باہر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات صفات لامحدود، باقی تو ساری مخلوق محدود، چاہے جائے کہ اس میں کسی ایک انسان کے عقل کی، شعور کی یا سوچ کی بات آئے۔ تو میں نے کہا جو آپ کو خیال آیا، اس خیال کی تحقیق میں جو کچھ آپ نے دیکھا، کیا وہ سارا آپ کو منزل من اللہ ملا یا کہیں تحریر سے دیکھا، کسی کی تحقیق سے دیکھا؟ نہیں، تحریر اور تحقیق سے دیکھا۔ تو پھر میں کہا رجوع تو ہو گیا نا، اور استاد یا شاگرد کیا ہوتا ہے؟ اسباب، میں نے کہا دنیا اللہ کریم نے سبب سے پیدا فرمائی، یہ مقام نبوت ہے، اور کیا ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معاملہ پیش آیا، آپ کے حضور عرض کی، اور اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا وہی لئی۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا جی، موت کی جو تلخ حقیقت ہے، جسے حدیث کی روایت میں کہ اسے یاد رکھا جائے، یہ تلخ حقیقت جو ہے یہ یاد رہے، تو موت یاد رہے، تو یہ جو بے شمار تجاوزات کی بنت ہے نا زندگی کی، اس کو بندہ چھوڑ دے۔ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو ہم حج کر آئے، جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو پیشانیوں پر نشان لیے پھر رہے ہیں، جب ہم تسبیحات کی یا تلاوت کی بات کرتے ہیں تو اس شمار سن کر بندہ حیران ہوتا۔ لیکن جو عمل ہے، اس عمل اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے، اس کا فرق جب سامنے آتا ہے تو پھر اور حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ سارے جو صالح اعمال ہیں، ان کا اثر اس تغیر کو نہ بدل سکا کہ سوچ کیا رہے ہو اور بول کیا رہے ہو۔ یہ ضرور اپنا جائزہ لیتے رہے۔ میں بالخصوص جو سالکین ہیں، جو ذاکرین ہیں، ان سے یہ عرض کروں گا، اپنا اندر کوئی نہیں چھپا ہوتا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کس نیت سے کہہ رہا ہوں۔ تو جو آپ سارے یہاں تشریف فرمائیں، آپ کو کوئی نہیں معلوم کہ کس نیت سے آپ بیٹھے ہیں، ہو نا؟ اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں نا جی، انہیں کھنگالتے رہا کرو۔ جب انہیں کھنگالو گے تو سمجھ آئے گی کہ تجاوزات ہیں یا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ جی میں سوچ اور رہا ہوں اور کیا اور رہا ہوں، بڑا واضح پتہ ہوتا۔ تو جو جائزہ لیتے رہیں، جو کمی بیشی دیکھیں، ویسے ویسے ذکر بڑھاتے رہیں۔ یہ وہ مرض ہے، اس کا علاج اللہ کی یاد ایسی ہے کہ اگر مرض ہے تو دوا بڑھا دو، مرض ابھی رہتا ہے دوا اور بڑھا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دوا سے شفا نہ ہو، اتنی تو لو نا جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ ہر ایک کا حال یا ہر ایک کی بیماری اپنی ہو سکتی ہے، تو اس کی دوا کا جو بھی پیمانہ ہے وہ بھی تو پھر اس کے مطابق ہو۔ آپ اپنے معاملات میں دیکھو، اہل خانہ سے گفتگو میں دیکھو، دوست احباب سے جو آپ بات کر رہے اس میں دیکھتے رہا کرو، کاروباری حیات میں دیکھتے رہا کرو، عین دین کی ترویج میں دیکھتا رہا کرو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا اندر جو ہے، میرا یہ جو دل ہے، یہ جو یہاں خانہ ہے وہاں کیا ہے، اور وہاں کمی بیشی نظر آئے اور ذکر بڑھا دو۔ یہاں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ زبان و بیان یا آواز، اسے آپ جن الفاظ سے بھی سنوارتے رہیں، اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ گیا، کسی کام نہیں۔ تو یہ جو سفر ہے زندگی کا موت کی طرف، لیکن پہلے ہی موت تھی، حیات ہے، ان کی حیات نہیں تھی۔ اللہ نے وہاں سے حیات عطا فرمائی اور پھر موت دی، پھر حیات عطا فرمائی، پھر موت نہیں آئی۔ تو یہ جو موت و حیات کی کروٹ ہے انسانی زندگی میں، یہاں جہاں دارالعمل ہے، اگر یہ ہوش رہے نا جی کہ موت ہے، مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو کچھ ہے اس کے حضور پیش ہو،
آپ مجھے بتائیں کہ کتنی زندگی پاک اور صاف ہو. جہاں یہ دارالعمل میں اعمال ہیں وہاں تجاوزات پر معاف بھی فرماتا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے ایک دن میں، معافی مانگی جائے صدق سے، حیا اور شرمندگی آ رہی ہو وہ معاف فرما دیتا. آپ کسی سے ایک بات کریں نا غلط، درگزر کرے گا، دوسری کیجیے گا، تیسری کیجیے گا، آخر وہ گلے پڑ جائے. اور دونوں محتاج ہیں. اور یہاں اللہ رب العالمین اس کو مخلوق عزیز ہے، مخلوق مقابلے کرتی رہتی ہے، اس کے مقابل شے ہے کوئی تو اس کا مخلوق سے مقابلہ نہیں. اس نے تو اسے پیدا فرمایا، اس پر رحم فرمایا کہ اسے حیات عطا فرمائی. نوری مخلوق کو فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو الفاظ کی بھی بات کوئی نہیں. ایک روایات میں ملتا ہے، مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یاد ہے کہ دور افتادہ جو ہے سرا، گرمی، تپش، سوار کی سواری کھانا پینے کے بغیر غائب ہو جائے اور قریب المرگ ہو تو اسے وہ سواری ملے، تو پھر جو اس کی صورت ہوگی کہ مرنے کے قریب ہے، سواری مل گئی جس پر پینے کو بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، وہ سفر کر کے وہاں واپس اپنی منزل کو بھی جا سکے. اگر اس کے الفاظ یہ ہوں کہ تو میرا بندہ میں تیرا پروردگار، ہوش کوئی نہیں کہ کیا کہا، لیکن کہہ وہ یہی رہا ہے کہ میں بندہ ہوں اور تو مالک. الفاظ اس کے دوسری طرح کے، پھر بھی شرف قبولیت عطا فرماتا. ایسا غفور رحیم. تو یہ تلخ حقیقت ہے جس میں سے میں نے، آپ، ہم سب نے گزرنا ہے. اللہ رب العالمین زندگی ایمان کی دے، اور یہ جو موت کا دروازہ ہے اس سے گزرنا ایمان سے عطا فرمائے. اور روز محشر جو ہے، یہ جو برزخ ہے نا، یہ جو انتظار گاہ ہے، اس میں سے ہوتے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا ہے. آرام سے قرآن کا جو تلاوت اور اس کا نا ترجمہ سمجھ دھیان رکھا کر. قرآن و احادیث میں قیامت کے دن یا سور پھونکا جانا جو ہے اس کی ہولناکیاں بیان ہے. بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. سکرات الموت بہت سخت ہے. ایک ایک سیل جو ہے نا اس میں سے روح کھنچتی ہے، جیسے کانٹے دار جھاڑی سے کپڑا کھینچ کر الگ کیا جائے تو ایک ایک تند سے وہ کانٹا گزرتا ہے الگ. لیکن میدان جس دن سجے گا اس دن اللہ کا بھی فرمان اور اللہ کے فرشتوں کا آ کر قبروں پر بھی بیان. یہ قرآن کریم میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آج تم گھبرانا نہیں. تو جو آج حکم ہے اس کی تعمیل میں چلیں گے نا تو موت کیا ہے. اکثر ہماری جو بالعموم روایات یا واقعات ہوتی ہیں ان میں آمیزش بہت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو کئی عمومی واقع جو ہوتے ہیں وہ وقوع پذیر ہی کوئی نہیں ہوتے. لیکن اس تمام کے باوجود ظاہری پہلوؤں میں بھی جو اضطراب یعنی مضطرب چہرہ ہے اس کا سکون آتا ہے. آرام یا کوئی تقویت کی چیز ملے تو چہرہ پرسکون ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی تکلیف وجودی نہ بھی ہو، دکھ بھی ہو نا، تو آپ کا چہرہ مضطرب ہوتا ہے. اور کتنی شہادت موجود ہے کہ تکلیف دہ چہرہ جو ہے موت وارد ہوتی ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس پر کوئی تکلیف کے آثار نہیں رہتے. اور کتنی آسائش میں جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں موت وارد ہوتی ہے، تعفن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شکلیں بگڑ جاتی. اپنے سامنے کھلی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، میں مشاہدے کی یا کسی واقعے کی بیان نہیں کر رہا، میں ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں. لگتا ہے بندہ سو رہا ہے،
تو موت کی جو سختی ہے اس سے کیسے گزرا؟ ضرور رحیم ہے بھائی، مالک ہے۔ تو اولیاء اللہ کے واقعات میں ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ کسی صوفی نے بزرگ سے موت سے متعلق پوچھا، حضرت جو موت وارد ہوئی ہے آپ کی حال یا صورت کیا بنی؟ اب میں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میں انحصار کسی کے کشف یا کرامت پر نہیں کر رہا، میں تو انحصار اس واقعے پر کر رہا ہوں جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ جو مشاہدات ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کلی انکار ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک فقہی مسئلہ درپیش تھا اور میں اس کی تحقیق میں لگا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو جب مجھے سمجھ آئی میں نے سر اٹھایا تو میں تو برزخ میں تھا، تو دنیا سے میں برزخ منتقل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اگر اس بات کو کہے کہ پیر صاحب ہے، کسی اور پیر صاحب کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، تو یہ جو اپنے ہاتھوں اور اپنی گودوں میں جن کی روح قبض ہو رہی ہے ان کی صورتحال ہمارے سامنے کوئی نہیں۔ اس کا انحصار اس عمل پر ہے، آج کے یقین پر ہے کہ ہاں موت وارد ہونی ہے، میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جسے دیدار باری کی تڑپ موت کی طالب بنا دے اس کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھو نا، جنت کی جہاں نعمتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہاں کیا بیان فرمائی؟ عین قیامت کے وقوع پذیر ہو کر جو حساب کتاب ہے اس میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عین اس دن بھی اللہ کا یہ احسان ہوگا جس سے وہ پسند فرمائے گا، عین قیامت کے دن کلام فرمائے گا۔ سجدے کا حکم دیا جائے گا اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی جب سر جھکا سکتے تھے تب نہیں جھکایا، اب چاہتے ہو کہ سر جھکایا جائے، لیکن جو حکم کی تعمیل جنہیں نصیب ہو کیا اس حکم پر وہ سر بسجود نہ ہوں گے؟ جسے اپنے اللہ رب العالمین سے یہ شرف نصیب ہو رہا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت ہے نا کہ تلوار آ رہی ہے، وجود کی چیتھڑے اٹھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بار لا ایک دفعہ پھر اس لذت میں واپس بھیج دے۔ تو بندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ بندگی نصیب فرمائے، یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں لکھی ہیں، یہاں تقدیر کی بھی بات آتی، اور ہم اپنا حکم تو لیتے نہیں، تو مترز پہلوؤں میں جو ہے نا وہ اس طرح تلاش کرتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں جب لکھا ہے تجھے پھر بندہ تو مجبور ہے، علم الہی سے لکھا ہے، تو امتحان میں تجھے حکم ہے، تو اپنا تعمیل حکم دے، بڑی سادہ سی بات۔ تو لوح محفوظ میں لکھے پر اگر کوئی مجبور ہے تو پھر اس کا امتحان تو کوئی نہ ہوا نا چاہیے، وہ تو تعمیل پر سرگرداں ہے، تو اس کا اختیار بھی کون نہ رہا، وہ امتحان بھی نہ رہا، پھر اجر اور ثواب، جزا اور سزا کی بات پھر کیا ہے؟ تو جو لکھا گیا ہے وہ علم الہی سے لکھا ہے۔ میں اور آپ اپنے امتحان میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تعمیل حکم صدقے دل سے کریں۔ اللہ کریم خیر فرمائے، ایمان کی زندگی دے اور ایمان سے جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔